آج کل فطروں میں سے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ بدگمانی کا ہے۔ ہر کسی نے دل میں اتنی باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی سیلف نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اگر ساس ہے تو اس نے اپنی بہو کے بارے میں دل میں باتیں رکھی ہیں، اگر بہو ہے تو اس نے ساس کے بارے میں دل کو برا کیا ہوا ہے، نند ہے تو اس نے بابی کے بارے میں، جٹھانی ہے، دیورانی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے۔ تو اسلام ہمارا جو ہے وہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہم صرف نام کے جو ہے وہ ہمارے اوپر لیبل ہی لگا ہوا ہے، ٹیگ لگا ہوا ہے مسلمان ہونے کا، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ جو بدگمانی ہے وہ جھوٹی بات ہے۔ اگر اسی طرح سے دیکھا جائے صحابہ کرام کی مثال لی جائے تو ایک صحابی رسول جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی جو آنے والا آئے گا وہ آپ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، چہرے سے جو ہے وہ پانی کے قطرات گر رہے تھے، کوئی انہوں نے ایسا اچھا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، بالکل سادہ سے تھے، اور آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی کی بشارت دی۔ اور پھر دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ آنے والے شخص کو دیکھ لے۔ پھر وہی صحابی آئے، تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے وہی بشارت دی۔ تو ایک صحابی رسول تھے، وہ اٹھے اور ان کے پیچھے چلے گئے اور جا کے ان کا دروازہ نوک کیا اور کہا کہ میں آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا ضرور آپ میرے گھر میں مہمان رہ سکتے ہیں، ویلکم۔ وہ 3 دن تک وہاں پہ ان کے گھر میں مہمان رہے، اور 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ سن کے پہلے تو رونے لگے کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور صحابی رسول نے کہا آپ نمازیں بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، عبادات ساری ہماری طریقے سے کرتے ہیں، کوئی ایکسٹرا عمل بھی نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کوئی ایکسٹرا عمل نہیں کرتا ہوں، آپ کی طرح نمازیں پڑھتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، سب کچھ آپ کی طرح ہے، ہاں لیکن میں ایک عمل لازمی کرتا ہوں، وہ یہ عمل ہے کہ جب میں رات کو بستر پہ لیٹ جاتا ہوں تو میں آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا لیتا ہوں اور پھر میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرے پہ زیادتی کی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، کہ تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے اترتے تھے خوشخبریاں لے کے، فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے اگر اترتے تھے، جبرائیل علیہ السلام اگر ان کے لیے وہی لے کے آتے تھے، ان کو جنتوں کی بشارتیں ملتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمارے لیے بھی بٹھائے ہیں، وہ ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جنت کی بشارت ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ ہمارا بھی انجام جو ہے اگر دل سے صاف ہے، اگر دل میں کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے کسی کے بارے میں، ہم بالکل دل سے صاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لازمی اچھے انجام کا، دنیا کی کامیابی کا، آخرت کی کامیابی کا لکھ سکتے ہیں۔